یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کہاں وہ سنجیدہ روبدار اور سب کو ڈرا کے رکھنے والا، اور کہاں وہ پل بھر میں اسے یوں خوف زدہ کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ غصہ تھا یا کوئی اور جذبہ، لیکن اسے اس وقت واضح طور پر خوف محسوس ہو رہا تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تیکھے لہجے میں پوچھا۔ آپ اگر اس طریقے سے مجھ سے دوری اختیار کریں گے تو میں کوئی دوسری لڑکیوں کی طرح تڑپتی رہوں گی اور آپ سے دور رہوں گی۔ پھر جب آپ کا دل کرے گا آپ آ کے کہیں گے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے اور میرے پاس آئیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی ناول چل رہا ہے یا کوئی فلم چل رہی ہے؟ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب آ کر غصے سے غرائی تھی، جبکہ زاویار حیرت سے بس اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ اسے سنا تھا کہ اکثر یہ لائنیں لڑکے بولتے ہیں، لیکن یہاں تو گنگا الٹی بہہ رہی تھی۔ اسے دائیں بائیں دیوار پہ اپنے دونوں ہاتھ ٹکائے ہوئے اسے اچھے طریقے سے لاک کر رکھا تھا۔ ہائی ہیلز پہننے کے بعد اس کا قد بالکل اس کے برابر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت آسانی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، تم ایسے مت کرو، پیچھے ہٹو، وہ بری طرح گھبرا کے بولا، جب اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور وہ اپنا چہرہ اس سے مزید قریب کرتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم کر چکی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اچھی لڑکی بنو، یہ سب کیا ہے؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ اس نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے اور بس اپنی آنکھیں مٹکاتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ اسے اپنے ہاتھ دیوار سے ہٹا کے اس کے مضبوط کندھوں پہ رکھ دیے اور اس کے لبوں پہ جھکی۔ اس کے لبوں سے اپنے لب الجھا گئی اور کندھے پہ اپنا پورا زور ڈال دیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی اس والہانہ قربت میں خود بھی مدہوش ہو گیا۔ اس کا سارا غصہ اور اکڑ پگھل چکی تھی۔ اس نے اس کی کمر پر مضبوطی سے ہاتھ ٹکایا اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا اس کے بدلے ہوئے تیوروں کا جواب دینے لگا، جبکہ اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کیے پورا ساتھ دیا تھا۔ اچانک ہی اس نے آج عید کا دن تھا اور عید الاضحیٰ کی صبح خان حویلی میں سحر انگیز رونقیں لے کے آئی تھی۔ مسجدوں سے گونجتی اللہ اکبر کی صدائیں فضا کو پاکیزگی بخش رہی تھیں۔ مرد حضرات نماز عید ادا کر کے حویلی لوٹ چکے تھے اور اب صحن میں قربانی کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ قصابوں کی آمد، چھریوں کی دھار اور پانی کی بالٹیوں کی بھاگ دوڑ عروج پہ تھی۔ زاویار ہمیشہ کی طرح عید کے دن بھی کلف لگے سوٹ میں ملبوس، عطر کی خوشبو بسائے بڑے وقار سے صحن کے وسط میں کھڑا تمام انتظامات کی نگرانی کر رہا تھا۔ اگرچہ اس کا دل حریم کے خیالات اور آنے والے دنوں میں ہونے والی رخصتی کی الجھنوں میں گرا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر ہمیشہ والا روب برقرار رکھا ہوا تھا۔ قربانی کا وقت شروع ہوا تو حریم صحن کے کونے میں کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی چہیتی بلو کو دیکھ رہی تھی۔ بلو نے جیسے آخری بار حلیم کی طرف دیکھا اور حریم نے تڑپ کے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ٹھیک اسی وقت حویلی کے بیرونی گیٹ پہ چند گاڑیاں آ کے رکیں اور ان میں سے شاہ حویلی کا دانیال اور اس کے کچھ دوست باہر نکلے۔ عید کے دن وہ روایتی طور پہ علاقے کے معززین سے ملنے نکلے تھے، لیکن خان حویلی کے سامنے رک کر دانیال کے چہرے پر وہی پرانا تکبر ناچ رہا تھا۔ حالانکہ عید سے پہلے ان کا بنایا ہوا خارش والا پلان حویلی کے سخت پہرے کی وجہ سے بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ زاویار نے دانیال کو حویلی کے حدود کے پاس دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ وہ ہاتھ میں پکڑی چمڑے کی چھڑی کو گھماتا ہوا سیدھا بیرونی گیٹ کی طرف بڑھا۔ حریم نے بھی آنسو پونچھتے ہوئے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ عید مبارک زاویار خان، دانیال نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر اس کی نظریں صحن میں ہونے والی بڑی قربانی پہ تھیں۔ سنا ہے آج خان حویلی میں بڑی دھوم دھام ہے، قربانی بھی ہو رہی ہے اور رخصتی کی تیاریاں بھی۔ خیر مبارک دانیال شاہ، زاویار نے اپنی مخصوص روبدار اور دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس کی آنکھیں دانیال کی نیت بھانپ رہی تھیں۔ خانوں کی عید ہمیشہ ہی شاندار ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو عید کا دن ہے، اس لیے میں شرافت سے بات کر رہا ہوں۔ شاہ حویلی کا راستہ سیدھا جاتا ہے، اپنے دوستوں کو لو اور یہاں سے نکلو۔ عید کے دن ہم اپنی دہلیز پہ کوئی ہنگامہ نہیں چاہتے۔ دانیال نے زاویار کے کلف لگے بے داغ سفید سوٹ کو دیکھا اور تل ملا کے رہ گیا۔ تمہاری یہ اکڑ خان حویلی تک ہی محدود ہے زاویار، عید گزرنے دو، تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائیں گے۔ اوقات کی بات شاہ حویلی والے نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ حریم تیز قدموں سے چلتی ہوئی زاویار کے بالکل برابر آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز میں خانوں کا روایتی جلال تھا۔
दानियाल ने हरीम को घूरा, लेकिन जावियार ने एक कदम आगे बढ़ा के हरीम को अपने पीछे छुपा लिया और अपनी छड़ी दानियाल के सीने के करीब कर दी। आखिरी बार कह रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। दानियाल ने दांत पीस के जावियार को देखा और अपने दोस्तों के साथ वापस गाड़ियों में बैठ के धूल उड़ाता हुआ चला गया। जावियार ने गहरी सांस ली और हरीम की तरफ मुड़ा, जिसका चेहरा अब फिर से उदास हो गया था, क्योंकि सहन में बिल्लो की कुर्बानी मुकम्मल हो चुकी थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे, लेकिन खान हवेली में जहाँ सब लोग ईद की खुशियों, गोश्त की तकसीम और बारबेक्यू की तैयारियों में मगन थे, वहीं हरीम का दिल शदीद उदास था। बिल्लो के जाने के बाद से उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। वो खाली खूंटे को देखती तो उसकी आंखें भर आती। हवेली का शोर और रुखसती की बातें उसके दिल पे बोझ बन रही थी। खुद को थोड़ा पुरसकून करने और मूड फ्रेश करने के लिए वो चुपके से हवेली के पिछले रास्ते से निकल के खेतों की तरफ चली आई। खेतों में शाम की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफक में डूब रहा था। हरीम गहरी सांसें लेती हुई सेब के बाग की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक उसे चंद लड़कियां दिखाई दी। गौर करने पे मालूम हुआ कि ये शाह हवेली की शानज़े और उसकी दोस्त शहर की आई हुई थी। शानज़े ईद के भारी और ज़र्क बर्क जोड़े में मलबूस थी और एक गहरे गड्ढे और मिट्टी वाले खेत के किनारे खड़ी होकर अपने मोबाइल से ग़रूब आफ़ताब की तस्वीर और व्लॉग्स बना रही थी। हरीम ने मुंह दूसरी तरफ फेरा और वहां से जाने लगी, लेकिन उसी लम्हे एक ज़ोरदार चीख फिजा में गूंजी। ओ माय गॉड, हेल्प, कोई बचाओ मुझे। हरीम ने चौंक के पलट के देखा। शानज़े का हाई हील वाला जूता मिट्टी में फिसल गया था और वो खेत के किनारे बने गहरे दलदली गड्ढे में गिर चुकी थी, जिसमें बरसात का गंदा पानी और कीचड़ भरा था। उसका कीमती डिज़ाइनर सूट, मेकअप और बाल सब कैचर में लथपथ हो चुके थे और वो बाहर निकलने की जितनी कोशिश करती, मज़ीद धंसती जा रही थी। उसकी दोस्तें किनारे पे खड़ी सिर्फ चीख रही थीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हरीम का पहला ख्याल आया कि वो वहाँ से चली जाए, क्योंकि शानज़े ने उसकी तौहीन की थी, लेकिन वो एक खान की बेटी थी। उसकी गैरत और तरबियत ने उसे एक मुसीबत ज़दा लड़की को छोड़ के जाने की इजाज़त नहीं दी। वो ईद का अपना नया नीले रंग का सूट भूल कर तेज़ कदमों से गड्ढे की तरफ लपकी। शानज़े, हाथ मत हिलाओ, तुम मज़ीद नीचे जाओगी, हरीम ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो शानज़े ने रोते हुए कीचड़ से लथपथ चेहरे के साथ हरीम को देखा। उसकी आंखों में उस वक्त सारा गरूर ख़त्म हो चुका था, सिर्फ बेबसी थी। हरीम ने पास पड़े एक मजबूत दरख्त की मोटी टहनी को देखा। उसे पूरी ताकत से उस टहनी को तोड़ा और गड्ढे के किनारे बैठकर टहनी का एक सिरा शानज़े की तरफ बढ़ा दिया। उस टहनी को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ो, हरीम ने हुक्म दिया। शानज़े ने कांपते हाथों से टहनी को थाम लिया। हरीम ने अपने पांव ज़मीन पर मजबूती से जमाया और पूरी जान लगा के टहनी को अपनी तरफ खींचने लगी। हरीम के अपने नए ईद के कपड़ों पर भी कीचड़ के छींटे उड़ रहे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं की। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हरीम ने बिलाखिर शानज़े को उस गंदे गड्ढे से बाहर निकाल लिया। शानज़े हाँफती हुई घास पे गिर गई। उसका पूरा ईद का जोड़ा ख़राब हो चुका था। शानज़े की दोस्तों ने आगे बढ़ के उसे संभाला और टिश्यू पेपर से उसका चेहरा साफ करने लगी। शानज़े ने सर उठा के हरीम को देखा, जो खुद भी थक कर हाँफ रही थी और उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। शानज़े की आंखों में निदामत के आंसू आ गए। थैंक यू सो मच हरीम, शानज़े की आवाज़ कांप रही थी। मैंने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, तुम्हें पेंडू कहा, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम ना होती तो मैं। वो सिसकियाँ लेने लगी। हरीम के चेहरे के तासुरात नरम हो गए। उसे आगे बढ़ के शानज़े के कंधे पे हाथ रखा। कोई बात नहीं शानज़े, बस हम देहात के लोग भले ही सादगी से रहते हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत में हो तो हम हवेलियों की दुश्मनी और पुराने शिकवे भूल के मदद करना अपनी रिवायत समझते हैं। ईद का दिन दिलों को साफ करने का दिन होता है। शानज़े ने हरीम का हाथ थाम लिया। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ हरीम, तुम लोग गवार नहीं, तुम दिल के बहुत अच्छे लोग हो, मुझे माफ़ कर दो। हरीम ने मुस्कुरा के सर हिलाया। मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब तुम जल्दी से शाह हवेली जाओ, ये गंदे कपड़े बदलो, वरना तुम्हें ईद के दिन ज़ुकाम हो जाएगा। शानज़े और उसकी दोस्तों ने हरीम को अलविदा कहा। शानज़े ने जाते जाते एक बार फिर पलट कर हरीम को देखा और अब उसकी नज़रों में खान हवेली के लिए हकारत की जगह दिली एहतराम था। हरीम ने एक लंबी पुरसकून सांस ली। उसका बिल्लू के जाने का गम अब हल्का हो चुका था, क्योंकि उसने ईद के दिन एक इंसान की मदद करके सच्ची खुशी पा ली थी। वो भी अपने गंदे कपड़े संभालती वापस अंदर की तरफ बढ़ गई, जहां अब उसका दिल एक नए एहसास और जावियार के तहफ़्फ़ुज़ भरे ख्याल के साथ धड़क रहा था।
وقت پر لگا کے اڑا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن آ پہنچا جس کا حریم اور زاویار نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن یہ رخصتی کا دن آنا ہی ہے، لیکن یہ اتنی جلدی آ جائے گا اس چیز کا تو انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ عید الاضحیٰ کے دن کے بعد سے حریم کا شاہ حویلی والوں سے دوبارہ سامنا ہوا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی زاویار کا ان سے کوئی آمنا سامنا ہوا تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے گھر کے کاموں اور رخصتی کی تیاریوں میں بری طرح مصروف ہو چکے تھے۔ حویلی میں ہر طرف ایسا شور اور چہل پہل تھی کہ انہوں نے باہر کے لوگوں پر دھیان دینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آج رخصتی کی شام تھی۔ حریم دلہن کے بھاری سرخ جوڑے میں تیار ہو کے آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا آپ دیکھ رہی تھی۔ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا نکھار، آنکھوں کا کاجل اور گالوں پر حیا کی سرخی اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اسے اپنے بالوں پر زاویار کی نام کی گہری مہندی لگائی ہوئی تھی، جس کی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اسی لمحے اس کی ماں فریحہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ حریم انہیں دیکھ کے فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور دوڑ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی۔ ماما، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، حریم نے روحاسی آواز میں کہا۔ میں ہر وقت اس انسان سے لڑتی رہتی ہوں، میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی کیسے… وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کے گرا۔ فریحہ بیگم نے محبت سے اس کے آنسو پونچھے اور اسے خود سے الگ کر کے بولی، بس میری بچی، اب زیادہ نہیں سوچنا تم نے، اپنی پوری زندگی اب تم نے اسی کے ساتھ گزارنی ہے، بس یہ یاد رکھ لینا، اب کوئی ایسی نادانی نہ کرنا جس سے تمہارے بابا جانی یا تایا ابو کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ابھی فریحہ بیگم اپنی بات مکمل ہی کر پائی تھیں کہ ایک ایک کر کے خاندان کے تمام افراد اس کے کمرے میں داخل ہونے لگے۔ اس کے تایا جان، بابا، تائی جان وہاں موجود تھے۔ ارے بیٹا، اداس کیوں ہوتی ہو تم؟ زاویار کے بابا مہران خان نے آگے بڑھ کے حریم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولے، تم کون سے اس گھر سے دور جا رہی ہو؟ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی تو لے جانا ہے تمہیں۔ ان کی یہ بات سن کے حریم نے بس سر جھکا لیا۔ وہ انہیں کیا بتاتی؟ وہ تو اپنے دل کی بدلتی ہوئی کیفیت سے پریشان تھی، جسے وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ جس انسان کے ساتھ وہ پوری زندگی لڑتی آئی تھی، اچانک ہی اس کو اپنے مجازی خدا اور سر کے سائے کے روپ میں دیکھنا اس کے لیے کتنا مشکل اور عجیب تھا۔ اگر انہیں تھوڑا اور وقت مل جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا، وہ اس کے بارے میں سوچتی، اپنے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا کرتی، لیکن یہاں تو انہیں وقت ملا ہی نہیں تھا۔ جب سے ان کا نکاح ہوا تھا وہ دونوں تو بس ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی ہی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات تک نہ کی تھی۔ پیار کے دو بول بولنا تو بہت دور کی بات تھی، لیکن ہاں، حریم کو یہ بھی یاد تھا کہ اکثر جب بھی کوئی باہر کا لڑکا حریم سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا تھا تو زاویار ہمیشہ اپنی دشمنی بھول کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا اور اس کی ڈھال بن جاتا تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں کے سمندر میں گم تھی کہ داجی نے انہیں باہر بلایا۔ گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق بارات کو دلہا دلہن کو لے کے پورا گاؤں کا ایک چکر کاٹ کے واپس آنا تھا، اور پھر دھوم دھام سے دلہن کا خان حویلی میں استقبال کیا جانا تھا۔ حریم کو سہارا دے کے اٹھایا اور وہ سب کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ سیدھا حویلی کے وسیع باغیچے میں پہنچے جہاں ایک عالی شان سٹیج سجایا گیا تھا اور روشنیوں کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر تھوڑی بہت رسمی باتیں ہوئیں، جس کے بعد دلہا دلہن کا فوٹو شوٹ شروع ہوا۔ زاویار شیروانی میں بے حد روبدار اور وجیح لگ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار گھونگھٹ میں چھپی حریم کا طواف کر رہی تھی۔ فوٹو شوٹ کے بعد مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا اور پھر بالآخر رخصتی کا وہ وقت آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ حریم کو قرآن پاک کے سائے تلے گاڑی میں لا کے بٹھایا گیا۔ بارات گاڑیوں کے ایک طویل قافلے کی صورت میں گاؤں کا ایک چکر کاٹ کے واپس حویلی کے مرکزی گیٹ پہ پہنچی۔ وہاں چند روایتی رسم و رواج کے بعد دلہن کا شاندار استقبال کیا گیا اور پھر حریم کو زاویار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ سب کچھ زاویار کی مرضی کے مطابق ہی ہوا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی لڑکی کی جو اپنے سسرال میں استقبال کے خواب ہوتے ہیں وہ خواب ادھورے رہ جائیں۔ وہ حریم کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ بعد میں اسے کسی بھی قسم کا طعنہ دے سکے کہ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کی گئی۔ تمام رسومات ادا کی گئیں اور حریم کو کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کمرے کی خاموشی میں حریم بیڈ پہ اکیلی بیٹھی تھی اور اس کا دل نہ جانے کیوں بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا، جیسے پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ زاویار اسے سخت ناپسند کرتا ہے۔ اسے پیار کے دو بول بولنا تو دور، وہ شاید اسے کبھی پیار سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اسی خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں وہ بیڈ سے اٹھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا بھاری سرخ دوپٹہ اپنے وجود سے الگ کر کے بیڈ پہ پھینکا اور خود گیلری کی طرف چلی آئی۔
اسے اپنے ہاتھ پھیلائے اور رات کی ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتارنے لگی تاکہ اس کا دل کچھ ہلکا ہو سکے۔ ابھی ہوا کے اس سرد اور پرسکون جھونکے کو اپنے چہرے پر محسوس کر ہی رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی کمر پہ 2 مضبوط مردانہ ہاتھ محسوس ہوئے۔ لمس کا وہ احساس اتنا اچانک اور والہانہ تھا کہ حریم کے دل کی دھڑکنوں کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا، لیکن وہ اپنی جگہ پہ ساکت کھڑی رہی۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے سامنے آسمان پہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہی تھی جو اب آہستہ آہستہ بادلوں کی آڑ میں چھپ رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے حریم کی تمام تر اکڑ اس وقت زاویار کے اس اچانک لمس کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ اسے بڑی مشکل سے اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کے ساتھ سر گھما کے پیچھے دیکھا۔ زاویار بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا اور اب اس نے اپنی تھوڑی نہایت نرمی اور فرصت سے حریم کے نازک کندھے پہ ٹکا دی تھی۔ وہ بہت گہرائی سے محبت اور شدت سے حریم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ ان کی آنکھیں ایک دوسرے کے جذبات کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن حریم نے گھبرا کے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسے لگا ہمیشہ کی طرح زاویار اس کا مذاق اڑانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے اور کل صبح پھر سے اسے تانے دے گا، مگر حریم بھی کہاں اتنی جلدی کمزور پڑنے والوں میں سے تھی۔ اسے اپنی تمام تر ہمت جمع کی، فوراً زاویار کے ہاتھوں کو اپنی کمر سے ہٹایا اور اسے خود سے دور کیا اور بیڈ پہ پڑا اپنا دوپٹہ اٹھانے کے لیے نیچے جھکی۔ لیکن یہ کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ نانا جان؟ میں یہاں اپنی چھٹیاں انجوائے کرنے آیا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ دانیال غصے سے دھاڑا تھا۔ بس دانیال، میں کہہ چکا ہوں تو کہہ چکا ہوں، رحیم شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارا نکاح شانزے سے ہوگا تو مطلب ہوگا۔ نہیں نانا جان، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اور شانزے صرف اچھے دوست ہیں۔ دانیال بھی اپنی بات پہ اٹل تھا کہ وہ شانزے سے نکاح نہیں کرے گا۔ شانزے ایک طرف کھڑی غصے سے بس دانیال کو گھور رہی تھی کہ آخر یہ منہ بنا کیوں رہا ہے۔ ہاں، اس کے دل میں بھی دانیال کے لیے ایسے کوئی خاص جذبات نہیں تھے، لیکن وہ خاموش کھڑی تھی۔ وہ اپنے بڑوں کے فیصلوں کا احترام کرنا جانتی تھی، اسی لیے اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ لیکن دانیال کے اس شدید رد عمل پہ اب اس سے بھی غصہ آ گیا کہ آخر اس میں ایسی کیا کمی ہے جو وہ یوں بار بار سب کے سامنے اسے ٹھکرا رہا تھا۔ بس میں فیصلہ کر چکا ہوں، عید کے چوتھے دن ہی تم دونوں کا نکاح ہو جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی جائے۔ میں اب تیاریاں شروع کروا رہا ہوں۔ رحیم شاہ یہ کہہ کے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، جبکہ دانیال نے شانزے کی طرف دیکھا جو قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شانزے، تم سمجھاؤ اپنے دادا کو، یہ کیسی فضول کی ضد ہے؟ ہم صرف اچھے دوست ہیں، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن شانزے اسے بری طرح نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب اس کو کیا ہو گیا ہے؟ دانیال نے بڑبڑاتے ہوئے گھر کے باقی بڑوں کی طرف دیکھا۔ یاد رکھیں ماما، بابا، اگر میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی کی گئی تو نکاح کے وقت میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ مجھے معلوم ہوتا نا کہ یہاں آنے کے بعد میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا تو یقین کریں میں یہاں کبھی نہ آتا۔ وہ غصے سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن اپنی ماں کی آواز پر رکا۔ ٹھیک ہے، پھر بھاگ جانا، لیکن یاد رکھو پھر میری موت کے ذمہ دار صرف تم ہی ہوگے۔ دانیال کی ماں نے کہا اور بنا اس کی مزید کوئی بات سنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دانیال کے والد بھی اس کے چہرے پر ایک تعصف بھری نظر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ دونوں کافی رنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ دانیال نے غصے سے اپنا پاؤں پٹکا اور اپنے کمرے میں جا کے دروازہ اتنی زور سے بند کیا جیسے وہ اپنا سارا غصہ اسی دروازے پر نکال رہا ہو۔ اس الجھن میں اس کا عید کا دن بھی بالکل خراب ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کے بھی کہیں باہر نہیں نکل سکا تھا اور خان حویلی والوں کا تو اسے اب خیال بھی نہیں آیا تھا۔ اس وقت خود اپنی زندگی کے سیاپے میں الجھا ہوا تھا۔ آخرکار عید کا چوتھا دن بھی آ گیا۔ 4 دن بعد وہ سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، جب ماحول کی خاموشی کو رحیم شاہ کی آواز نے توڑا۔ کیا ہوا ہے برخوددار؟ آج زبان نہیں چل رہی؟ تیار کر لیا ہے خود کو نکاح کے لیے؟ رحیم شاہ نے پوچھا۔ دانیال نے قہر برساتی نظروں سے اپنے نانا رحیم شاہ کو دیکھا اور بولا، آپ میرا زبردستی کا نکاح تو کروا دیں گے، لیکن میں کبھی اسے اپنی بیوی کے روپ میں ایکسیپٹ ہی نہیں کروں گا۔ آگے جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوگا اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ وہ غصے سے یہ کہتا کھانا چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہیں نہیں جا سکتے، نکاح خواہ آ گئے ہیں، مردانے میں چلو، رحیم شاہ نے حتمی انداز میں کہا۔ تو دانیال خاموشی سے اپنے جبڑے بھینچتا ہوا مردانے کی طرف چلا گیا اور گھر کے تمام مرد بھی اٹھ کے اس کے پیچھے چلے گئے۔ دوسری طرف گھر کی عورتوں نے شانزے کو پہلے سے ہی سادگی کے ساتھ تیار کر رکھا تھا۔
نکاح کی مروجہ رسومات بہت سادگی سے ادا کی گئیں اور سب بڑوں کی دعاؤں کے بعد شانزے کو دانیال کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ دانیال کا کمرے میں جانے کا بالکل دل نہیں تھا، لیکن بار بار اپنی ماں کے اصرار پر وہ بھاری قدموں سے اٹھ کے کمرے میں گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ شانزے گیلری کی طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے دانیال نے تلخ لہجے میں کہا، آخر تم کیوں چپ رہی؟ تم نے نانا جان کو صاف کیوں نہیں بولا کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ دانیال کے کہنے پہ شانزے نے آہستہ سے اپنی گردن پھیری اور مڑ کے دانیال کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ روایتی دلہنوں والی شرم و حیا کی جگہ ایک عجیب سا جلال تھا۔ آخر کیا کمی ہے مجھ میں جو تم ایسے اوور ریئیکٹ کر رہے ہو؟ شانزے نے سرد آواز میں پوچھا، اور اس کے ساتھ دانیال کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی۔ وہ اپنے ہاتھ میں چمڑے کا ایک مضبوط بیلٹ پکڑے دانیال کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کے دانیال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دانیال بکھلا گیا۔ کیا کمی تھی مجھ میں؟ شانزے نے بیلٹ کو ہاتھ میں لہرایا۔ ہم صرف اچھے دوست ہیں نا دانیال، تو مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ دوست نکاح نہیں کر سکتے؟ شادی کے بعد میاں بیوی کا سب سے بہترین رشتہ تبھی بنتا ہے جب وہ اچھے دوست بن سکے۔ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ تم میرے بارے میں پہلے سے ہی سب کچھ جانتے ہو اور ہم اچھے دوست رہ چکے ہیں، تو پھر آخر تم اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ وہ غصے سے قدم قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، دیکھو شانزے، میں تمہارا کزن ہوں، تمہارا دوست ہوں۔ پہلے تو یہ سب کچھ ٹھیک تھا، تم مجھے غصے میں مار لیتی تھی، تھپڑ بھی مار دیتی تھی، لیکن آج نکاح کے فوراً بعد بیلٹ؟ وہ حیرت اور خوف سے اس بیلٹ کو دیکھتے ہوئے ہکلایا۔ ہاں، تو جو تم نے نانا جان کے سامنے اتنی لمبی زبان چلائی اور جو بکواس کی، اس لحاظ سے تو اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے تھی، لیکن ابھی تو صرف بیلٹ ہے، شانزے نے غصے سے کہا اور تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ دانیال تیزی سے اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا شانزے کے ہاتھ ہی بہت چلتے ہیں، تبھی تو وہ کبھی اس سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو ہمیشہ دل ہی دل میں دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کے آنے والے شوہر کو اس کے شر سے بچائے، لیکن یہاں تو وہ خود ہی اس کا شوہر بن بیٹھا، اور یہی تلخ حقیقت اس وقت اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ دانیال اپنا تھوک نگلتا پیچھے ہٹتے ہٹتے بالکل دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اب پیچھے جانے کا تو کوئی راستہ بچا نہیں تھا۔ شانزے نے مسکرا کے وہ بیلٹ اپنے ہاتھ پہ اچھی طرح سے لپیٹا، اور اگلے ہی پل زاویار نے اس کی کمر پہ بندھی ڈوری کو کھینچ لیا تھا۔ جس کے باعث اس کا بلاؤز آگے کی طرف ڈھلک گیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے کبھی دوپٹے کو دیکھتی تو کبھی اپنے آپ کو۔ وہ ایک اور قدم آگے بڑھاتی تو کوئی غرض نہ تھا، اس کا بلاؤز زمین بوس ہو جاتا۔ دوسری ڈوری بھی زاویار کے ہاتھ میں تھی، جسے وہ کھینچنے کے لیے اپنے ہاتھ پہ لپیٹ رہا تھا۔ زاویار نہیں! وہ نفی میں سر ہلاتی فوراً اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے زاویار کے قریب آئی تھی۔ یہ کھل جائے گا، چھوڑے! وہ گھبرا کے بولی۔ کھولنے کے لیے ہی تو پکڑا ہے، وہ اس کے کان کے پاس جھک کے بولا۔ اس کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ زاویار پلیز دور! وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی۔ زاویار نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اسے لیے بیڈ تک آیا۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ زاویار نے اس کا ہاتھ اس کے سینے سے ہٹایا اور مکمل طور پہ اس کپڑے کو اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ وہ اسے پیچھے دھکا دیتی اپنا آپ کمفرٹر میں چھپانے لگی۔ زاویار نے مسکرا کے اپنی شیروانی اتار کے دور اچھالی اور اس کے اوپر جھکا۔ زاویار، نہیں پلیز، ہم لڑتے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ زاویار اس کے لبوں پہ جھکا اور اس کے لبوں میں اپنے لب الجھائے اس کے تمام الفاظ چن گیا۔ وہ اس کے اس اچانک بدلے رویے پہ حیران تھی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت اپنے جسم پہ محسوس کر کے وہ آنکھیں موند گئی۔ وہ اس کے جسم کی رعنائیوں کو گہرائی سے محسوس کرتا اس کے جسم پہ بے جا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ حریم کی سانسیں گہری ہونے لگی تھیں۔ وہ خمار آلود نظروں سے اسے دیکھتی خود سے زاویار کے لبوں پہ جھکی۔ زاویار اسے پہل کرتا دیکھ کے مسکرایا اور دونوں کے جسم کو ہر پردے سے آزاد کرتا کمفرٹر اوڑھ گیا تھا۔ وہ پوری رات ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ آنے والی زندگی کیا رنگ دکھانے والی ہے، اس کا ابھی انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا۔